اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 4 بند کا اشعار کی تشریح کا جائزہ لیا ہے، جماعت داہم، نظم نمبر 4، آمد صبح۔ اب ہم بند نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ اوج زمیں سے پس تا چرخ زبر جدی، کوسوں تا سبز زار سے صحرائے عزم ردی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر درے دریائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، روکے ہوئے تھے نہر کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میر انیس لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ظہور صبح کے ایسے مناظر تھے اور ایسی دلکشی تھی کہ آسمان بھی زمین کی عظمت پر نہ صرف رشک کر رہا تھا بلکہ زمین کی قدر و قیمت اس سے بڑھ گئی تھی۔ دور دور تک روشنی پھیل جانے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زار میں زمردی رنگ چھا گیا ہو۔ سبزہ زار کی سیرابی سے نکھرا، وہ سبزہ جو ہے پانی کی سیرابی سے نکھرا ہوا تھا، ہر ذی روح پانی سے فائدہ لے رہا تھا، ہر خشک اور تر پر خدا کا کرم نازل ہو رہا تھا، مگر اس پانی کو پینے کی اس قافلے کو اجازت نہ تھی۔ تو وہ قافلہ کون تھا؟ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تک پانی جو ہے ان آل نبی تک بالکل پانی نہیں جا سکتا تھا، باقی ہر ایک چیز پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پیاس سے ان کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہو چکے تھے، وہ پیاسے تھے، انہوں نے 3 دن سے پانی جو ہے وہ نہیں پیا تھا، اور پانی لینے سے روکنے والے کوئی دشمن نہ تھے بلکہ انہی کے نانا کے امتی تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پانی کی فراوانی ہوتی، وہاں سبزہ جو ہے وہ ہرا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو تھی وہ پیاسی تڑپ رہی تھی، یعنی کہ ہر طرف سبزہ تھا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو تھی وہ پیاسی تڑپ رہی تھی۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی زمین اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی پھیکا لگتا ہے، اس کا وسیع میدان سبزہ کی وجہ سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے اور زمرد کا منظر پیش کرتا ہے۔ زمین اور پانی اللہ کا کرم ہے، مگر نہر فرات کے پانی پر یزید نے قبضے میں کر لیا تھا اور اہل بیت کو پانی تک نہیں پینے دیتے تھے۔ ہر طرف سبز ہرا بھرا، مگر یزیدیوں کے اس ظلم کی وجہ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے مرجھا رہی تھی۔ تو بقول شاعر، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کے پیاسا کہیں جسے، یعنی کہ کربلا کے بعد تو ایسا کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے پیاسا کہیں۔ یہ ایک واقعہ کربلا تھا جس میں امت رسول جو تھی وہ پیاسی تھی، اہل جو بیت تھے، آل نبی جو تھی وہ پیاسے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ پیاسے تھے۔ بند نمبر 6 کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ پھولنا شفق کا وہ مینا لاجورد، مخملزی سا ہو گیا وہ گل سبز سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنی ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامنے گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لالا زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا۔ تو اس بند میں میر انیس نے منظر نگاری کو حد کمال تک پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحرا کا نظارہ انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا، آسمان مینا لاجورد کی طرح تھا اور اس پر جو ہے مستزاد کی شفق کی خوبصورت منظر پیش کری تھی۔ صحرا میں حد نظر تک گھاس تھی جو مخمل جیسی ریشم اور ملائم تھی، اور دور دور تک سبز، سرخ اور زرد رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ شاعر نے بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں صبح سویرے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں، یعنی احتیاط سے چل رہی ہیں، اسے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیز چلنے سے کہیں مٹی اور دھول اڑ کر پھولوں کو گرد آلود نہ کر دے، یعنی کہ کیا ہے، بہار کی ہوائیں بھی پھولوں کے لیے احتیاط سے چل رہی ہیں، پھول کے دامن پر اڑ کر گرد و غبار نہ پڑ جائے، اس لیے وہ محتاط طریقے سے چل رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت حسن انسان کے دل کو غم کے بوجھ سے آزاد کر کے اسے بشاش بنا دیتا ہے، یعنی کہ صبح کا منظر اگر اتنا سہانا ہو تو غمگین انسان بھی حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت پھولوں کو دیکھ کر عجب سی فرحت کا احساس ہوتا ہے، عجب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر دل ایسا خوش ہوتا ہے جیسے ہر غم دل سے نکل گیا ہو۔
اس کے ساتھ نہر فرات کی شیبی زمین کا نمی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ دریا یا نہر کے کنارے کی زمین زیادہ نمی کی حامل ہوتی ہے۔ اگر انسان صبح کے وقت اس پر چہل قدمی کرے تو اس کے پورے وجود میں ایک خوشگوار ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا جگر کو راحت بخشتی ہے، یعنی یہ ہوا دل کو جو ہے خوشکن اور ٹھنڈک رکھتی ہے، جو باعث تسکین ہوتی ہے، دل کے لیے باعث تسکین بن جاتی ہے۔ اس بند میں شاعر نے صبح کی آمد کے منظر کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی سرخی کا پھیلنا اور ہر طرف صبح کی مخملی کلیوں نے صبح کو دلکش بنا دیا ہے، اور ہوائیں بھی جو ہیں وہاں پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہیں، یعنی دھیمی چلتی ہیں تاکہ خاک اڑ کر گلوں پر نہ پڑ جائے۔ وہاں سبھی درخت جو ہیں پھولوں سے لدے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ پھولوں کو بیچنے کے لیے ایک جگہ جمع کر رکھا ہو، یعنی کہ پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کو بیچنے کے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہو۔ اس نظم کا آخری بند نمبر 7 تھا بس کے روز قتل شے آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہروں پہ آفتاب، تھی نہر الکما بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ تو میر انیس کا ایک قادر الکلام، میر انیس اور قادر الکلام شاعر ہیں، ان کے اشعار وضاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس بند میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر کہا ہے کہ آسمان بھی پریشان تھا، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثل شب۔ تو سورج نے اپنے چہرے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے افسوس میں خون لگا لیا تھا، یعنی کہ سورج اتنا سرخ ہو چکا تھا کہ ایسا لگتا تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا خون لگا لیا اپنے چہرے پر، اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اظہار کی ایک علامت کے طور پر تھا۔ نہر الکما بھی اس شرمندگی کی وجہ سے آب تھی، بلکہ اس کے رونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کا ہر بلبلہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، یعنی کہ اتنی گرمی تھی۔ شاعر نے اس کو علامتی طور پر لیا ہے، یعنی کہ اتنی گرمی تھی کہ نہر الکما میں بلبلے پھوٹ رہے تھے اور وہ بلبلے بھی گویا رو رہے ہوں۔ شاعر نے عمدہ تشبیہات کے ذریعے حضرت امام حسین کی یاد میں مناظر فطرت کو افسردہ دکھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 3 دن سے پیاسے تھے، دریائے فرات پانی سے لبریز تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو پانی پلا دے، یعنی کہ وہ جو دریائے فرات تھا وہ اس قدر جو تھا وہ لبریز تھا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کو پانی پلا دے۔ وہ خود پیاسا تھا دریا، اس کے لیے وہ بے قرار تھا، مگر وہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی پیاس نہیں بجھا سکا، یعنی کہ وہ بھی پیاس نہیں بجھا سکا۔ ساحل سے ٹکرانے کے مناظر کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ دریا بڑی شدت کے ساتھ خدا کی سپاہ کو پانی پلانا چاہتا تھا، لیکن وہ پلا نہیں پایا۔